بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قابل احترام ناظرین سلسلے فتاوی اسلامیہ کا 31واں درس پیش خدمت ہے۔ دراصل اس درس میں جو سوال اور اس کا جواب پیش کیا جا رہا ہے، سوال کا تعلق مسجد نبوی کی زیارت سے ہے، اور یہ سوال سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یعنی علماء کے صحیح اقوال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی دوسرے انسان کی قبر کی زیارت کے قصد سے سفر کرنا جائز نہیں، بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کے سوا اور کسی کی طرف شد رحال کر کے نہ جایا جائے، مسجد حرام، میری مسجد یعنی مسجد نبوی، اور مسجد اقصی۔ جو شخص مدینہ سے دور ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے سفر کا ارادہ کر لے، تو اس طرح اسے تبعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت، بلکہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور شہداء اور اہل بقیع کی قبروں کی زیارت کا بھی اسے موقع مل جائے گا۔ اس سوال کے جواب دیتے ہوئے شیخ نے اور آگے فرمایا، اگر مسجد نبوی اور قبر شریف دونوں کی زیارت کی نیت کر لے تو پھر بھی جائز ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آگے یہی فرمایا کہ اگر مسجد نبوی اور قبر شریف دونوں کی زیارت کی نیت کر لے تو پھر بھی جائز ہے، کیونکہ بسا اوقات جو چیز مستقلاً جائز نہ ہو تو طبعاً جائز ہو جاتی، البتہ شد رحال کے کر کے صرف قبر شریف کی زیارت کی نیت جائز ہے۔ ہاں، البتہ جو شخص قریب ہو تو طبعاً، یعنی اگر کوئی شخص قریب ہو اسے شد رحال کی ضرورت نہیں اور نہ اس کا قبر شریف کی طرف جانا سفر کہلائے گا، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ شد رحال کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کی قبر کی زیارت سنت و قربت ہے۔ اسی طرح شہداء اہل بقیع اور ہر جگہ مدفون مسلمانوں کی قبروں کی بغیر شد رحال کی زیارت سنت و قربت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیوں کہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ سماحت الشیخ نے آگے فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قبروں کی زیارت کے وقت پڑھنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت کے وقت یہ دعا پڑھنے کی نصیحت کی۔ ہم میں سے ہر شخص چاہیے کہ جب ہم مقابر کی زیارت کے لیے جائیں، قبرستان جائیں، تو اس دعا کو پڑھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس دعا کا مطلب یہ ہوا کہ اے اس بستی کے رہنے والوں،
اے اس بستی کے رہنے والے مسلمانوں مومنوں تم پر سلام، بے شک ہم بھی انشاءاللہ تم سے عنقریب ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں تک تھا جواب۔ ناظرین، قبروں کی زیارت یا شد رحال سے متعلق باتیں آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ دور حاضر میں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ آخر شد رحال کسی قبر کی طرف کر کے جانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ مزاروں اور قبروں کی زیارت کے ارادے سے شد رحال کر کے جاتے ہیں، جو کہ کتاب و سنت سے کوسوں دور ہے، اور اس سے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس عمل سے پرہیز کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس موضوع پر بالکل واضح اور بین دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، یعنی 3 مسجدوں کے سوا اور کسی کی طرف شد رحال کر کے جانا درست اور جائز نہیں ہے، جس میں سے مسجد حرام اور مسجد نبی اور مسجد اقصی، یہی 3 مسجدیں ہیں جس کی طرف شد رحال کیا جا سکتا ہے۔ تو جب کسی اور چوتھی مسجد کا شد رحال نہیں کیا جا سکتا تو پھر من باب اولا مقبروں اور مزاروں کی طرف جانا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔